اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال نام کی کتاب موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بڑے زور و شوروں سے ہے۔ موقع بموقع مساجد کے اندر بیانات بھی ہوتے ہیں۔ ان بیانات کے اندر، دروس کے اندر، فضائل کی تعلیم کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر ہم میں سے ہر مسلمان کو تہجد کی فضیلت بتلائی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تہجد اللہ کی طرف سے بہت بہترین اور ایک لاڈلی عبادت ہے۔ اس موقع پر صرف اللہ کی ذات اور مانگنے والا انسان ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا مقام اور مرتبہ نوافلی کے اعتبار سے نفلی نمازوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن ایک طرف تہجد کی نماز ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ تہجد کی نماز یہ ہے کہ 2 رکعت انسان، 4 رکعت، 6 رکعت، 8، 10، 12 رکعت انسان نوافل پڑھے گا تو تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر کوئی بندہ رات کے ان اوقات کے اندر عشاء کی نماز ہو گئی تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھے جانے والے جتنے بھی نوافل ہیں ان کو تہجد کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب ایک عام ذہن تہجد کے بارے میں یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو تہجد کا ثواب ہوگا، جبکہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر کوئی انسان عشاء کے بعد دین کی مجلس قائم کرتا ہے جس کے اندر دینیات کے مسائل بیان ہوں، علم فقہ کے مسائل بیان ہوں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں، تو جتنی دیر تک انسان ان کاموں کے اندر لگا رہتا ہے یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، ثواب اس کو ملے گا اور تہجد ہی کا ملے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس عشاء کے بعد گفتگو کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ کوئی وقت ہے بیٹھنے کا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا سرکار بیٹھنے کی وجہ کچھ مسائل پر بات کرنی ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کی بات، کچھ علم فقہ کی بات۔ چنانچہ حضرت عمر بھی تیار ہو گئے۔ اب یہ دونوں حضرات بیٹھے یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا حضرت مجھے اجازت دے دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر فرمایا اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ مطلب میری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی تو تہجد ہی پڑھ رہے تھے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ کیا مطلب ہوا کہ جب سے تم میرے پاس بیٹھے تھے یہ دین کے مسائل کی گفتگو، سیکھنے سکھانے کا عمل، یہ سب تہجد ہی ہو رہا تھا۔ مطلب جو تہجد کا ثواب ہے وہ صرف نماز کے ساتھ تو خاص نہیں، اس موقع پر اگر دینیات کا کام کیا جائے، دینی مجالس کا کام کیا جائے تو ثواب تہجد کا ملتا ہے۔ اب تصور کیجئے جہاں پر درس وغیرہ ہوتا ہے عشاء کے بعد اور وہاں پر جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو ہمیں خوشی کے ساتھ وہاں بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے اس بیٹھنے سے کئی فوائد میں سے من جملہ بڑا فائدہ کہ ہمیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں آپ حضرات کو روزانہ کی بنیاد پر جو عشاء کے بعد درس کی مجلس کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس موقع پر آدھ پون گھنٹہ جو لگ جاتا ہے وہ تہجد کا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں، قرآن کریم سیکھنے کا موقع بھی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔